چلیے آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی عام خیال پر۔ میڈیا میں اکثر لگتا ہے کہ جیسے دہشت گردی اور اسلام یا مسلمان یہ لازم و ملزوم ہیں۔ جی، یہ تاثر تو بہت عام کیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ مطلب کیا یہ پوری تصویر ہے یا بس ایک پروپیگنڈا؟ آج اسی پہ ذرا گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی حملہ ہو اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان ملوث نکل آئے، فوراً لیبل لگ جاتا ہے اسلامی دہشت گردی کا۔ بالکل، لیکن وہی کام اگر کوئی اور کرے، کسی دوسرے مذہب کا فرد، تو پھر بات ہوتی ہے کہ جی یہ تو مجرمانہ حرکت تھی یا شاید وہ شخص ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ ہاں، یہ دوہرا معیار تو نظر آتا ہے۔ اچھا، اقوام متحدہ دہشت گردی کو کیسے دیکھتا ہے؟ ان کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کہتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر تشدد ہے، معصوم لوگوں میں خوف پھیلانا تاکہ سیاسی یا مذہبی یا سماجی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل میں طاقت اور سیاست کا کھیل زیادہ ہے، مذہب کا کم؟ جی، تعریف تو یہی کہتی ہے، لیکن اس کا اطلاق وہ اکثر سیاسی ہو جاتا ہے۔ تاریخ دیکھیں نا، کتنی مثالیں ہیں۔ جیسے آئرلینڈ میں IRA، وہ کیتھولک قوم پرست تھے۔ امریکہ میں KKK، سفید فام نسل پرست۔ سری لنکا میں LTTE، وہ تامل ہندو تھے۔ انہوں نے تو بھارتی وزیر اعظم کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ جی ہاں، اور ابھی حال میں میانمار میں دیکھیں، روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جو تشدد ہوا، اس میں بودھ انتہا پسند ملوث تھے۔ تو اگر صرف مسلمان ہی دہشت گرد ہیں تو ان سب کو کیا کہیں گے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، تو پھر اسلام خود کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام کا موقف تو بہت واضح ہے۔ قرآن میں صاف لکھا ہے، سورۃ المائدہ آیت 32، جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پوری انسانیت کو؟ جی، اور حدیث میں یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال میں جنگ کے دوران بھی سخت ہدایات ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، یہاں تک کہ مذہبی پیشواؤں اور جو لوگ لڑائی میں شامل نہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اور اسلام لفظ کا مطلب ہی امن ہے نا؟ بالکل، اسلام کا مطلب ہی سلامتی اور امن ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا الزام اسلام پر لگ گیا؟ اگر اسلام واقعی تشدد سکھاتا تو دنیا میں تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت وہ تو بالکل پرامن ہے۔ اس کے لیے کوئی اعداد و شمار بھی ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ امریکہ کی FBI کی رپورٹس ہیں 9/11 کے بعد کی، وہ بتاتی ہیں کہ امریکہ میں ہونے والے حملوں میں صرف 6% مسلمانوں سے منسوب تھے، صرف 6%۔ اچھا، باقی 94%؟ وہ دوسرے گروہوں نے کیے۔ یورپ میں بھی یوروپول کی 2019 کی رپورٹ ہے، 119 حملوں میں سے صرف 2 مسلمانوں نے کیے، باقی علیحدگی پسند یا دائیں بازو کے یا بائیں بازو کے گروہ تھے۔ اور بھارت میں؟ بھارت میں بھی وزارت داخلہ کی اپنی رپورٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ زیادہ تر پرتشدد واقعات کا تعلق نکسلواد یا ماؤ نواز گروہوں سے ہیں، وہ تو بائیں بازو کے سیاسی نظریات والے ہیں۔ یہ اعداد و شمار تو اس تصویر سے بالکل مختلف ہیں جو عام طور پر دکھائی جاتی ہیں۔ جی، میڈیا کا کردار اس میں بہت اہم ہے۔ وہ جس چیز کو زیادہ دکھاتے ہیں وہی سچ لگنے لگتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جو مٹھی بھر لوگ اسلام کا نام لے کر تشدد کرتے ہیں، ان کے پیچھے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اکثر اصل وجوہات سیاسی ہوتی ہیں یا معاشی۔ غربت، بے روزگاری، ناانصافی کا احساس، کبھی تعلیم کی کمی، یا پھر کوئی انہیں گمراہ کر دیتا ہے پروپیگنڈا کے ذریعے۔ تو مذہب صرف ایک بہانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ بالکل، اپنی کارروائیوں کو ایک طرح کا جواز دینے کے لیے، ایک مقدس رنگ دینے کے لیے، ورنہ اصل محرکات اکثر دنیاوی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر مسئلہ اسلام کی تعلیمات میں نہیں، تو کیا اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہے جو اس تشدد کے بیانیے کے بالکل برعکس ہو؟ کوئی امن اور محبت کی مثال؟ ارے بہت مضبوط مثالیں ہیں، خاص طور پر ہندوستان کی صوفی روایت میں، اور سب سے نمایاں نام ہے خواجہ معین الدین چشتی کا۔ خواجہ غریب نواز، اجمیر والے؟ جی وہی، محبت سے انہیں غریب نواز کہتے ہیں۔ وہ 12ویں صدی میں یہاں تشریف لائے تھے، وسطی ایشیا سے، اور اجمیر میں بس گئے۔ ان کی تعلیمات کیا تھی؟ ایسا کیا تھا ان میں کہ آج بھی لاکھوں لوگ ان کے مزار پر جاتے ہیں؟ ان کی تعلیمات بہت سادہ لیکن بہت گہری تھیں۔ 3 بنیادی باتیں: ایک، خدمت خلق،
یعنی تمام انسانوں کی خدمت بنا کسی مذہب یا ذات پات کے فرق کے۔ خدمت خلق۔ جی، وہ کہتے تھے خدا کی مخلوق کی خدمت کرو، خدا خوش ہوگا۔ دوسری بات، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، یہ ان کا نعرہ تھا۔ محبت سب کے لیے۔ اور تیسری چیز، روح کی پاکیزگی اور خدا سے تعلق کے لیے سمع یعنی قوالی سننا۔ البتہ اس کے بھی آداب اور حدود تھے۔ اور انہیں غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی خانقاہ میں لنگر چلتا تھا، جہاں ہر کسی کو بنا پوچھے کھانا ملتا تھا۔ آج تک چل رہا ہے۔ یہ ان کی خدمت کی علامت ہے۔ تو یہ پیغام صرف ان تک ہی رہا یا آگے بھی پھیلا؟ نہیں، یہ تو ایک پورا سلسلہ بن گیا، چشتیہ سلسلہ۔ ان کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے، پھر بابا فرید الدین گنج شکر، پھر دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب الہی۔ جی، محبوب الہی۔ ان سب نے اسی محبت، رواداری اور انسانی خدمت کے پیغام کو پورے بر صغیر میں پھیلایا، اور اس کا یہاں کی ثقافت پر، لوگوں کے دلوں پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ تو اگر ہم آج کی بات کو سمیٹیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دہشت گردی کو کسی ایک مذہب سے جوڑنا، خاص طور پر اسلام سے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک نہیں۔ اس کی جڑیں زیادہ تر سیاست، سماجی ناانصافی، معاشی مسائل میں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف اسلام کے اندر ہی خواجہ غریب نواز جیسی روشن مثالیں ہیں جو امن، محبت اور خدمت کا درس دیتی ہیں۔ جی، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف میڈیا جو دکھا رہا ہے اس پہ یقین نہ کریں، تھوڑی تحقیق کریں، حقائق دیکھیں، اعداد و شمار دیکھیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات شاید سب کے سوچنے کے لیے، کہ کیسے ہم بعض اوقات چند لوگوں کے غلط کاموں کی وجہ سے پورے کے پورے مذہب یا کروڑوں لوگوں کی کمیونٹی کے بارے میں ایک رائے بنا لیتے ہیں۔ اور ایسے میں شاید صوفیہ کا وہ پیغام، محبت کا، برداشت کا، انسانیت کا، وہ آج پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔